نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ توبہ کی قبولیت کی علامتیں کہ واقع ہو اس کے لیے توبہ اس کے دل میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، یعنی انسان جب توبہ کرے تو اپنے رب کے سامنے اپنی حیثیت کو کچھ نہ سمجھے اور اس کے اندر ایک تواضع ہو اور ایک عاجزی اور انکساری کی کیفیت ہو اور رب کے لیے شکر گزاری ہو، یعنی یہ توبہ اس کے اندر عاجزی پیدا کرے، تکبر نہیں۔ اور یہ عاجزی اور انکساری بندے کے لیے بہت فائدہ مند ہے بہت سی اطاعت سے جن کے ساتھ رب اس پر احسان کرتا ہے، یعنی اللہ کے راستے پہ چلنا اور پھر دل میں کوئی تکبر نہ ہونا اور اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو کچھ نہ سمجھنا اور اس پر راضی نہ ہو جانا اور اس پر کوئی فخر اور غرور نہ ہونا، یہ بڑی بڑی اطاعت سے بھی بہت بہتر کیفیت ہے۔ یعنی ایک انسان وہ ہوتا ہے چھوٹا سا کام کر کے اس کو بہت بڑا سمجھ لیتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے بڑا بھی کام کر لے تو حقیقت میں اپنے دل میں کہتا ہے کہ ابھی تو حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، ابھی کچھ نہیں کیا، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اور اگر توبہ کر کے وہ نیکی کے راستے پہ آتا ہے تو وہ دوسرے لوگ جو اس کے پچھلے ساتھی تھے ان کو حقیر نہیں سمجھنا شروع کر دیتا کہ میں ان سے زیادہ نیک ہو گیا ہوں اور میں ان سے بہتر ہو گیا ہوں اور وہ سب تو بہت خراب لوگ ہیں۔ ان کے لیے بھی وہ تڑپتا ہے، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کرتا ہے، ان کو بھی اس راستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی برائیاں یا کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو ذلت اور انکسار دیتے ہیں، اور کچھ اطاعت کے کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے اندر کبر اور غرور پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے وہ توبہ قابل قبول ہے، وہ توبہ واقعی توبہ ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر ایک عاجزی کی کیفیت آ جائے، ہمبلنس آ جائے، کسی قسم کا غرور و تکبر نہ ہو، کیونکہ وہ نفس کا دھوکہ ہے۔ چوتھی بات کہ وہ عظیم یعنی بڑا سمجھے اس گناہ کو، جرم کو جو اس سے واقع ہوا، اگرچہ ہو وہ اس سے توبہ کر چکا، یعنی جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے اس گناہ کو وہ بہت بڑا سمجھے، اپنی نیکی کو چھوٹا سمجھے اور گناہ کو بڑا سمجھتا رہے۔ کبھی کوئی تعریف بھی کرے نا کہ تم تو بہت نیک ہو گئے ہو، تم تو بہت چینج ہو گئے ہو، اور ایسے فوراً سوچے کہ میں کیا تھا، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں، میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ چیز اس کے اندر ایک عاجزی کی کیفیت پیدا کر دے گی۔ انسان اس وقت اپنا کمپیریزن ان لوگوں سے نہیں کرے گا جو ابھی تک اس راستے پر ہے، وہ ان سے کرے گا جو بہت پہلے نیکی کے راستے پہ آ گئے تھے اور ابھی وہ ان کے مقابلے میں تو بہت پیچھے ہے، بہت چھوٹا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو اپنے ٹھکانے پہ رکھتی ہے، اور یہ ہوگا اس کام یا معاملے کی تعظیم کے ساتھ اور حکم دینے والے کی تعظیم کے ساتھ اور اس کی جزا یا اس کے انعام کی تصدیق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک، یہ بات، ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یعنی یہ عاجزی کیسے پیدا ہوگی اور اپنے گناہ کو انسان کب بڑا سمجھے گا؟ جب انسان اللہ کے حکم کو اہمیت دینے والا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اہمیت دینے والا ہو، اور اس نے جو جزا یا ثواب یا بدلہ رکھا ہے اس کو سچ سمجھتا ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی رسپیکٹ کرے گا اور پھر اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں چھوٹا سمجھے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بے شک مومن تو دیکھتا ہے اپنے گناہوں کو گویا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے ایک پہاڑ کے نیچے، وہ ڈرتا ہے کہ وہ پہاڑ اس پہ گر نہ پڑے، اور بے شک گناہگار شخص، فاجر شخص، وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے ایک مکھی کی طرح جو اس کے ناک پر سے گزر گئی ہو، یعنی ناک پہ آ بیٹھی اور پھر اس نے اڑا دی۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، لیکن اس کی عظمت کو دیکھو، ذہن میں رکھو جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ کسی چھوٹے کی بات کو ٹالنا ایک چھوٹا معاملہ ہے، لیکن کسی بڑے کی بات کا انکار کرنا بہت بڑا معاملہ ہے،
اور سب سے بڑے کی بات کو اہمیت نہ دینا اور اس کو کچھ نہ سمجھنا اور اسے معمولی سمجھنا، یہی تو اصل برائی ہے، یہی تو کسی گناہ کو بڑا کر دیتی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی بھی حکم، چاہے نماز ہے یا زکوٰۃ ہے یا کوئی بھی، جب انسان نہیں مانتا تو یہ نہ سوچے کہ اچھا کوئی نہیں، ایک نمازی کی تو بات ہے، یا نہیں، وہ دیکھے کہ کس کا حکم ٹال رہا ہے، کس کے حکم کا انکار کر رہا ہے، اس کے جس کے سامنے جا کے ایک دن کھڑے بھی ہونا ہے اور کہیں بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا، تو پھر کیا بنے گا. 5ویں چیز، توبہ کی قبولیت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ توبہ کرنے والا اپنی زبان کے معاملے میں ڈرے. یعنی زبان کے معاملے میں بہت ڈرتا ہے، یہ بہت جلدی سلپ ہو جاتی، تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے اور فضول باتوں سے، اور اسے مشغول رکھتا ہے اللہ کے ذکر اور اس کی کتاب کی تلاوت سے. وہ اپنے پیٹ کے معاملے سے ڈرتا ہے، نہیں وہ کھاتا مگر حلال. وہ اپنی آنکھ کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے، محتاط ہے، وہ حرام کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ دنیا کی طرف، اس کی طرف رغبت رکھتے ہوئے. یعنی دنیا کی حسرت، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر شوق اور محبت وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا. پھر وہ اپنے کان کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے، تو نہیں وہ سنتا آلات ترب و لہو کو، یعنی ایسی چیزوں کو جو محض انٹرٹینمنٹ ہو، یعنی اس کا دل پھر میوزک میں نہیں لگتا، نہ جھوٹ اور غیبت میں. وہ اپنے ہاتھ کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے، وہ انہیں حرام کی طرف نہیں لے جاتا، پھیلاتا، اور وہ ان کو پھیلاتا ہے یا ان کو بڑھاتا ہے ان کاموں میں جو اللہ کی اطاعت کے ہوتے ہیں. یعنی اپنا ہاتھ وہیں ڈالتا ہے جہاں اللہ کی فرمانبرداری اور نیکی کا کوئی کام ہوتا ہے. وہ اپنے قدموں کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے، تو نہیں وہ چلتا ان کے ساتھ طرف کھیل کود اور گناہوں کے کاموں کے. یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والے اور نافرمانیوں کے مقامات کی طرف نہیں چلتا، بلکہ وہ چلتا ہے ان قدموں سے مسجدوں کی طرف، جہاد کی طرف اور اطاعت کے مواقع کی طرف. یعنی اللہ کے راستے میں جو بھی نیکی کا کام ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی طرف بھاگ دوڑ کرتا ہے. وہ اپنے دل کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے، تو وہ پاک کرتا ہے اس کو دنیاوی عداوت سے، یعنی دنیا کی خاطر جو دشمنیاں پال رکھی ہیں ان سے وہ بچتا ہے. والبغض، اور بغض اور نفرت دنیا کی خاطر جو اس کے اندر ہوتی، اور وہ اس کو پاک کرتا ہے حسد سے اور ساری آفتوں سے، یعنی اپنے دل کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اور وہ اس میں شفقت اور نصیحت، خیر خواہی اور اللہ کی محبت اور اللہ ہی کی خاطر بغض رکھتا ہے. وہ ڈرتا ہے اپنی اطاعت کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں، تو وہ انہیں خالص اللہ کے چہرے کی خاطر کرتا ہے. کوئی بھی نیکی کا کام بندوں سے نہ وہ اس کا شکریہ چاہتا ہے نہ جزا چاہتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں اللہ کے چہرے کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی جزا اور بدلہ نہیں چاہتے. اور وہ ریاکاری اور شہرت سے بھی بچتا ہے. تو یہ ہیں علامات توبہ کی قبولیت کی. جو شخص توبہ کر لیتا ہے وہ ظاہر و باطن کے معاملے میں کس قدر محتاط ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور یہ توبہ اس کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، اسے نیکی کا کوئی غرور یا تکبر نہیں ہوتا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.